بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرات گرامی قدر، ایام شہادت جناب امیر علیہ السلام گزر رہے ہیں اور جناب امیر علیہ السلام کی شہادت مسجد کوفہ میں واقع ہوئی۔ تمام دنیا میں جہاں جہاں مولا کے چاہنے والے ہیں سب جگہ صفائے ماتمی بچھی ہے، کوہرام برپا ہے۔ جناب امیر مسجد میں شہید کر دیے گئے، ہر طرف نالا و شیون ہے۔ عزاداران امام مظلوم، وہ امام جس نے قاتل سے بھی پوچھا کہ یہ بتا کیا میں تیرا اچھا امام نہ تھا، کیا میں نے کبھی تیرے ساتھ کوئی غلط سلوک کیا، تو قاتل کو بھی خاموش ہونا پڑا۔ وہ امام جو اتنا خیال رکھتا ہو قوم کا، ملت کا، رعایا کا، یہاں تک کہ جب آپ شہزادی ام کلثوم صلوات اللہ علیہا کے گھر سے باہر نکلے ہیں شب شہادت، رات میں شب ضربت، تو روایتوں میں ملتا ہے کہ وہ مرغابیاں بتیں جو گھر میں پلی تھیں وہ آپ کے دامن کو منقاروں سے پکڑنے لگیں اور آہ واویلا کرنے لگیں۔ تو اس وقت آپ نے شہزادی سے وصیت فرمائی۔ کتنا اہم رخ ہے یہ اور کتنا بڑا میسج ہے پوری دنیا کے لیے۔ ایسے حالات میں جب آخری سفر پر انسان جا رہا ہے، شہید ہونے کے لیے جا رہا ہے، اور اس وقت کن چیزوں کی وصیت کی جاتی ہے، تو ایسے عالم میں جناب امیر علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، بیٹی دیکھو یہ مرغابیاں جو تم نے پالی، اگر ان کے دانے پانی کا خیال رکھ سکو تو انہیں رکھنا، ورنہ انہیں آزاد کر دینا۔ جو کچھ جن کے مقدور میں ہوگا یہ کوشش کر کے تلاش کر لیں۔ تو وہ سلطان عادل، وہ امیر کائنات جو مرغابیوں تک کا، بطخوں تک کا خیال کرتا، عزاداران امام مظلوم، کہ یہ وہ دن تو جناب امیر علیہ السلام کو شہید کر دیا ہے۔ اس کے پیچھے پورا افسانہ بنایا گیا تاکہ مجرم جو پردے میں ہیں ان پر پردہ پڑا رہے، وہ چھپ جائیں۔ خیر یہ اس بحث کا موضوع نہیں ہے، مجھے ایک 10-5 منٹ مصائب پڑھنا ہے۔ آپ تابوت کی زیارت کر رہے ہیں، یہ جو تابوت نظر آ رہا ہے آپ کو، دیکھیے سین اقدس نجف ہے۔ آپ اس وقت جناب امیر علیہ السلام کے روضہ مبارکہ پر یہاں سے تابوت برآمد ہو رہا ہے۔ اس وقت لاک ڈاؤن کی وجہ سے عزاداروں کے دل میں ایک عجیب قسم کی تڑپ ہے، ہر شخص مضطرب ہے، ہر مومن مضطرب اور پریشان بے چین ہے۔ نہ ہم تابوت برآمد کر سکے، نہ مجلسیں کر سکے، نہ ماتم کر سکے، نہ جلوس عزا برپا کر سکے۔ نجف میں چونکہ تابوت برآمد ہو رہا ہے لہذا اس وقت آپ اس کی زیارت کریں اور تصور میں اپنی شرکت وہاں درج کریں۔ عزاداران امام مظلوم، شب ضربت 19ویں رمضان کی شب ہے۔ جناب امیر علیہ السلام اپنی بیٹی بی بی ام کلثوم صلوات اللہ علیہا کے یہاں اس دن آپ کا روزہ افطار تھا، اور جب شہزادی نے 2 چیزیں آپ کے سامنے پیش کی، ایک پیالہ دودھ کا تھا کاس اللبن، اور ایک طرف نمک تھا، یہ 2 سالن تھے، تو مولا کے زہد کا عالم یہ تھا کہ آپ نے فرمایا، بیٹی کیا تو نے کبھی اپنے بابا کو دیکھا ہے 2 سالنوں سے افطار کرتے ہوئے؟ کہا اچھا بابا، تو آپ جس سے رغبت کریں اسے اختیار کر لیں۔ تو آپ نے نمک کو اختیار کیا، دودھ کو واپس کرا دیا، اور اس کے بعد رات جناب امیر ٹہلتے رہے بارگاہ ایزدی میں۔ جناب امیر علیہ السلام مشغول مناجات رہے، مشغول دعا رہے، ذکر کرتے رہے، آسمان کی جانب سر بلند کر کے دیکھتے تھے۔ اور اس کے بعد 1 تہائی رات گزری تھی کہ آپ نے کہا، بیٹی میں جا رہا ہوں،
جو زنجیر در تھی اس نے بھی مزاحمت کی، لیکن جناب امیر علیہ السلام کیا ہے کہ اس کا زور نہ چل سکا، مرغابیوں نے دامن پکڑا، جناب امیر نے ان کے متعلق وصیت فرمائی اور اس کے بعد یہاں سے نکلے۔ بیٹی نے نکلتے وقت فرمایا بابا اتنی جلدی کیا ہے؟ کہا بیٹی میں بھی جانتا ہوں کہ جلدی ہے۔ اور اس کے بعد ایک شعر آپ نے پڑھا جس سے بیوی کو، شہزادی کو ایک اضطراب لاحق ہوا۔ کہا بابا لگتا ہے آپ مجھے اپنی موت کی خبر دے رہے ہیں۔ کہا امام حسن علیہ السلام سے جا کے شہزادی نے کہا بھائی دیکھو بابا جلدی جانا چاہتے ہیں۔ امام حسن علیہ السلام بھی نوافل میں مشغول و مصروف تھے۔ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا بابا اچھا میں ساتھ چلوں گا؟ نہیں حسن تم گھر ٹھہرو۔ جناب امیر علیہ السلام مسجد میں پہنچے۔ مسجد میں پہلے ہی سے ملائین جو گھات لگائے ہوئے تھے، عبد الرحمن ابن ملجم مرادی اور اس کے معاونین جو لوگ تھے، وردان اور شبیب وغیرہ، وہ سب کے سب، اور جس میں اشس اس طرح کے لوگ تھے۔ جناب امیر علیہ السلام آگے بڑھے اور وہ لیٹا ہوا تھا اندھے منہ، اسے آپ نے متنبہ کیا، ڈانٹا کہ اس طریقے سے نہیں لیٹتے، اور اس کے بعد پھر نوافل میں مشغول و مصروف ہو گئے۔ اسی دوران آپ کے سر پر ضرب لگائی گئی، وہ ضرب اتنی کاری ضرب جو زہر میں بجھی ہوئی تلوار تھی، اتنا زہر تھا کہ کافی لوگوں کے لیے وہ کافی تھا۔ جناب امیر علیہ السلام کے سر پر ضرب لگی، جبریل کی صدا بلند ہوئی، امیر المومنین کو قتل کر دیا گیا۔ جناب امیر علیہ السلام کی دہنے اقدس سے نکلا دیکھو یہ بھاگ کے جانے نہ پائے، اس نے مجھے ضرب لگائی ہے۔ امیر علیہ السلام نے فرمایا بیٹا حسن نماز صبح تم ادا کراؤ۔ نماز ہوئی اور اس کے بعد جناب امیر علیہ السلام کو گلیم میں گھر میں لے کے آیا گیا۔ آہو زاری ہے، آہو فغاں ہے، جیسے جیسے وقت بڑھتا جاتا ہے، زخم بڑھتا جاتا ہے، جراح مشہور جراح بلایا گیا۔ اس نے کہا کہ وصیتیں کر لیجئے، جو وصیتیں آپ کو کرنا ہو۔ زہر اثر کر چکا ہے، زہر سرایت کر چکا ہے، اور اتنا زہر ہے کہ کافی لوگوں کے لیے کافی ہے۔ ہاں زداران امام مظلوم، اب وصیتیں شروع ہوئی۔ جناب امام حسن علیہ السلام کے سپورٹ سب کو کیا، وہیں ایک گوشے میں سر نے اڑائے۔ غازی عباس بھی بیٹھے تھے۔ ایک بار مادر عباس بی بی ام البنین صلوات اللہ علیہ نے کہا کیا آقا میرا عباس سر نے اڑائے بیٹھا ہے، اسے کسی کے سپورٹ نہیں کیا۔ کہا عباس کو بلاؤ۔ کلیجے سے لگایا، امام حسین علیہ السلام کا ایک ہاتھ لیا، مولا عباس کا ایک ہاتھ لیا، حسین علیہ السلام کے داہنے ہاتھ میں ہاتھ دیا۔ کہا عباس تمہیں حسین کے ساتھ رہنا ہے، حسین عباس کا خیال رکھنا، عباس ایک لمحہ بھی حسین سے جدا نہ ہونا۔ ہاں زداران امام مظلوم، وصیتیں ہوئیں، اسرار امامت منتقل ہوئے، اور اس کے بعد کہا دیکھو میرا جنازہ ایک طرف سے اٹھے گا، ایک طرف سے تم لوگ لے کے چلنا، آگے سے جنازہ خود اٹھے گا، فلاں مقام پر پہنچنا، قبر تیار ملے گی، مجھے سپرد لحد کر دینا۔ ہاں زداران امام مظلوم، وہ وقت بھی آیا جب جناب امیر علیہ السلام کا تابوت چلا، اور تابوت چلنے کے بعد اس مقام پر پہنچے، وہاں ذرا سی مٹی کو ہٹایا تو ایک تختی برآمد ہوئی کہ یہ قبر طوفان نوح سے پہلے جناب نوح نے وصی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تیار کی ہے۔ جنازہ سپرد کیا گیا لحد کے، اور جناب امیر علیہ السلام کے فرمان کے مطابق آپ کی قبر کے نشان کو مخفی رکھا گیا، اور اس کے بعد حسنین کریمین شریفین دفن سے واپس آ رہے تھے، ایک خرابے کے پاس سے گزر ہوا، ایک کھنڈر کے پاس سے گزر ہوا، راستے میں کیا محسوس کیا؟ کسی کے کرہانے کی آواز آ رہی ہے۔ کریم کے بیٹے تھے، سخی کے بیٹے تھے، ہاں زداران امام مظلوم بابا کو دفن کر کے آ رہے تھے، لیکن جب کسی غریب کے، کسی فقیر کے، کسی نحیف کے، کسی ضعیف کے کراہنے کی آواز سنی، فوراً اس طرف متوجہ ہو گئے۔ یہ کون ہے جو کرا رہا ہے؟ یہ کون ہے جو پریشان ہے؟ کون ہے جو مضطرب ہے؟ دیکھا ایک غریب ہے، ایک نادار ہے، ایک فقیر ہے، بھوکا پیاسا ہے، اس کے سرہانے بیٹھے، اس کے سر پر دست شفقت رکھا۔ کہا کیا ہوا بھائی، کیوں پریشان ہو؟ کہا اس دشت پہ آب ہو گیا ہمیں، اس خرابے میں میرا ایک محسن تھا، میں نابینا ہوں، نحیف ہوں، نزار ہوں، نادار ہوں، ضعیف ہوں،
میں کسی لائق نہیں ہوں. کہا اس کا نام پتہ کچھ تم نے پوچھا؟ کہا جب بھی پوچھا وہ کہتا تھا یہ سمجھ لے ایک فقیر کے پاس بیٹھا ہے، ایک ضعیف کے پاس بیٹھا ہے. آج 3 روز ہو گئے وہ میرا محسن نہیں آیا، اب میں کس کے سہارے زندہ رہوں؟ کہ ایک بار امام حسن اور امام حسین علیہ السلام نے فرمایا بھائی وہ ہمارے بابا علی ابن ابی طالب علیہ السلام امیر المومنین تھے. 3 دن ہو گئے انہیں ابن ملجم مرادی نے ضرب لگا کے شہید کر دیا. ہم ان کے دفن سے فارغ ہو کے آ رہے ہیں. ہاں زداران امام مظلوم وہ نابینا ضعیف کہنے لگا کہ میرے محسن کے فرزندو مجھ پر اتنا احسان کر دو کہ مجھے میرے محسن کی قبر تک پہنچا دو. مشہور ہے کہ قبر تک پہنچایا، وہ وہیں سر پٹک کے اس نے اپنی جان دے دی. بارلا مجھے اس دنیا سے اٹھا لے جہاں ایسے شخص کو علی امیر المومنین جیسی شخصیت کے سر پر ضرب لگا دی گئی. میں اس دنیا میں جی کے کیا کروں گا؟ ہاں زداران امام مظلوم جناب امیر علیہ السلام کا تابوت ہے. اہل بیت میں شور گریہ ہے، ہر طرف غم کی فضا ہے. حسنین یتیم ہو گئے، زینب و ام کلثوم کے سر سے باپ کا سایہ اڑ گیا، مولا عباس کے سر سے سایہ پدری اڑ گیا. بس دل چاہتا ہے دستے ادب جوڑ کے اتنا عرض کروں یا علی آپ کا تابوت اٹھا، آپ کا جنازہ اٹھا، چاہنے والے گھر کے دروازے پر بیٹھے رہے، تعزیت اور تسلیت کے لیے آتے رہے، مگر ہائے کربلا آپ کا لال حسین جہاں جنازہ تیروں پر تھا، حسین کا بدن نہ زین پر تھا نہ زمین پر تھا، حسین تیروں پر معلق تھے. جہاں لاشا پامال کیا جا رہا تھا، جہاں حسین کی 4 برس کی بچی کے تماچے لگائے جا رہے تھے. واہ سیدہ، واہ سکینہ، واہ